ملتمس ہوں مفسر قرآن علامہ حافظ تصدق حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی آخری مجلس ادا سے خطاب فرمائیں۔ پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ محمد پانچویں مرتبہ بلند تر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة على أهلها أما بعد وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات میں نے آپ کے سامنے پڑھنا میں کچھ اور تھا، صحیح نے جہاں بات چھوڑی ہے میں وہیں سے شروع کر دوں اچھات ہو جائے۔ اور وہ ابھی 9 دن میں نے بالکل آسان پڑھے، چلو ذرا آج مشکل پڑھ دیتے۔ میرا ارادہ بہت آسان پڑھنے کا تھا، یقین کریں جناب کیا گفتگو مجھے اچھی لگی، میں نے یہی سوچا کیوں نہ میں بھی ولایت علی سنا۔ میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورہ طلاق کی 8 اور 9 نمبر آیت تلاوت کی۔ اس سورت کا نام سورہ طلاق ہے۔ طلاق 2 طرح کی ہے، ایک تو ہوتی ہی طلاق ہے، پریشان ہو گئے، یہ لفظ ہی ایسی ہے، سنتے ہی جو بڑے ہیں انہیں تو فکر شروع ہو جاتی ہے، یہ ایسی لفظ ہے۔ ایک فوتیدگی کی عدت ہوتی ہے اور ایک طلاق کی، لیکن طلاق ہی کی صورت میں کوئی فرد ایسا نہیں جو حقیقت طلاق سے باخبر نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے خدا جانے طلاق والی صورت میں ولایت علی رکھ دی۔ اس آیت کریمہ میں بحث کرتا ہوں جناب، خالق اس آیت کریمہ میں شاہ جی ارشاد فرما رہا ہے وا کے معنی اور وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، وا معنی اور یہ حرف عطف جمع کے لیے آتا ہے، جمع کرتا ہے، اور جمع ہے جہاں خدا تعالیٰ خود جمع کرنے والا ہو، اللہ جانے کتنی جمع ہو گئی، لیکن توحید جمع کر رہی ہے، واو حرف عطف میں جمع کے لیے واو ملا اس کو کتنی بڑی جمع ہو گئی ہوگی واو۔ تو پھر واو میں خالق نے یہ کہا ہے کہ جمع کرتے کرتے آپ نقطوں کو تو سمجھ ہی رہ جاتے ہیں جلدی، سارا قرآن اللہ نے جمع ہی ایک نقطے میں کر دیا، فرمایا وہ نقطہ علی ابن ابی طالب۔ وا کے معنی وا کا این ابہام کو ظاہر کرتی ہے لفظ، ایم کے معنی این کے معنی کتنی قریہ کے معنی بستیاں، قریہ کے معنی گاؤں جو ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، شہر نہیں، شہر کو مدینہ کہتے ہیں،
करिया के माने है, मैं जुमला कह दूं, करिए वाले क्या जाने मदीना कौन होता है। समझ आइए, करिया के माने गाँव। अल्लाह फरमा रहा है वकअय्यिम मिन करियत, मिन जो दिया है सारे गांव नहीं, कुछ गांव, तवज्जो फरमाए जरा जल्दी जल्दी से, कुछ गांव हैं, कुछ गांव। हम तो कितने कहेंगे लफ्जों के एतबार से, जिसने खुद कितने कहे हैं वो जानता है कि वो कितने हैं। कितने करिया है, गांव हैं, उन गांव वालों ने क्या किया, तवज्जो फरमाए, अतत अन अम्र रब्बिहा, उन्होंने अपने रब के अम्र का इनकार किया, रब का नहीं। अतत एन ते ते, ये बाप बनता सी, अता यातु अतवन नासरा यंसुर, नासरा यंसुर कभी सुना? शुक्र है, शुक्र है, कामयाब हो गया। बाप दूसरा आता है तो बाप हो गया, शुक्र है। अतायातु के माने हैं हद से बढ़कर इनकार कर। हाय हाय हाय, अतत के माने इनकार, इनकार भी एक हद है, लेकिन अतत की लफ्ज खालिक ने अजीब लगा दी। अतत के माने हैं कि उन्होंने, इनकार में भी एक हद है, वो तो जहादा इनकार के माने इनकार खुद इनकार है, वो भी अरबी है, लेकिन अल्लाह ने अलग से एक लफ्ज बनाई, ऐन ते ते अतत। इस अतत में इनकार भी है, सरकशी भी है। उन्होंने सरकश होके इनकार किया। देखिए इनकार में शिद्दत आ गई, इनकार भी हुआ और इनकार में सरकशी भी हुई, दो बातें हो गई। उन्होंने, अब देखिए इनकार तब होता है जब कोई इकरार के लिए कहता है, गौर नहीं फरमा रहे, ये बात बहुत बड़ी है। इनकार तब होगा जब तौहीद की तरफ से कोई मुकर्रर होगा, उन्हें कहेगा कि इकरार करो, जो कहेगा कि इकरार करो उसे नबी कहते हैं, उसे रसूल कहते हैं। अब रसूल ने कहा तो उन्होंने इनकार किया। अतत अन अम्र रब्बिहा, उन्होंने रब का इनकार नहीं किया, और खुश हो सही, रब के अम्र का इनकार किया। अब देखते हैं कि वो अम्र है क्या, ढूंढ के दूना मैं आपको। अब पूछा गया जनाब से, मौला दीन क्या है? अली फरमाते हैं अद्दीनो अत्ताज़ीमो ले अम्रिल्लाह, अल्लाह के अम्र की ताज़ीम का नाम दीन है। समझ आ जानी चाहिए, अल्लाह के अम्र की ताज़ीम का नाम दीन है। पूछा गया मौला अम्र कौन है? अली फरमाते हैं नहनु अम्रुल्लाह। समझ आ गई मेरे, हम ही अम्र इलाही। तो अब इनकार किन का हो रहा है? अपने रब के अम्र का। अतत अन अम्र रब्बिहा, उन्होंने इनकार सरकश होकर इनकार किया अपने रब के अम्र का। समझ आइए, अल्लाह रब का नहीं, यही आपको जरूर यही सुना, इनकार रब का नहीं किया। अन अम्र रब्बिहा, हा की ज़मीर आई है करिया वालों के लिए, करिया वालों ने रब का इनकार नहीं किया। मालूम होता है अल्लाह के इनकार पर अजाब नहीं आया। हाय हाय हाय, अम्र के इनकार पर उन्होंने अम्र का इनकार किया। जब अम्र का इनकार हुआ ना, आगे कुरान क्या कहता है वो समझना है। इनकार तब होगा जब कोई इकरार के लिए कहेगा। अतत अन अम्र रब्बिहा व रसूलिही, उन्होंने अपने रब के अम्र का भी इनकार किया, व रसूलिही, रसूलों का भी इनकार किया। मालूम हुआ रसूल आए ही यही अम्र मरवाने लगे।
کہ رسول آئے کس کے لیے؟ امر منوانے کے لیے، اور امر ہی ولایت علی ابن ابی طالب۔ اتت ان امر رب لبی بحث ہے، اتت ان امر رب، انہوں نے اپنے رب کے امر کا انکار کیا، ورسول ہی، یہ وہ غیریت کے لیے امر اور ہے، واو اور ہے، رسول ہی، رسول نہیں رسول ہی۔ معلوم جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنی نبی آئے ہیں، کہوں وہ آئے ہی امر منوانے۔ اب میں جملہ کہہ دوں، یہ جملہ اپنی لفظوں میں کہوں، انہوں نے آ کے یہی کہا ان 14 کو مانو۔ اچھی نہیں لگی بات، ان 14 کو مانو۔ نبیوں نے کہا ان 14 کو مانو، 14 کو مانو۔ انہوں نے جب تأمل کیا تو کہا ان 14 کو کیوں نہیں مانتے؟ جب تک ہم نے نہیں مانا ہم نبی نہیں بنے۔ تم انہیں مانے بغیر مومن کیسے ہوگے؟ بات نہیں کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اتت ان امر ربہا ورسولہ ہی۔ ہم توجہ فرمائیں، آپ کو خوشخبری بھی سنا قبلہ سنگھ بیٹھا ہے، اچھی بات ہے، خوشخبری ساروں کو سناتے ہیں، سنائیں یا نہیں؟ قرآن میں آپ کی خوشخبری ہے، آپ خوش نصیب ہے، اور قرآن جنہیں خوشخبری دے دے ہے خوشخبری والا پہلے خود خوش ہوتا ہے۔ بھی تو خوشخبری ہوتی ہے۔ اب جناب کیا ہوا؟ ہم نے رب کا انہوں نے انکار کیا، ہم نے پہلا کام کیا کیا؟ فحاسبناہا، یہ فے کیا ہے؟ استیناف کی، استیناف، ساری گل ساری ہوئی کرتے ہیں، کچھ تسی آپ ہی مت کرو، کوئی نہ، میں نہیں دستا جانتا۔ فحاسبناہا حسابا شدیدا، چونکہ انہوں نے امر رب کا انکار کیا سرکشی کے ساتھ، اب اللہ کہتا ہے فحاسبناہا حسابا شدیدا، ہم نے ان سے حساب بھی شدید لیا۔ شدید سے آگے کوئی لفظ شدید سے آگے ہے ہی نہیں، اشد کی لفظ نہیں آئی، شدیدہ یہاں حال واقع ہو رہا ہے۔ ایسا عذاب لیا، عذاب شدید، شدید کے معنی اس سے آگے کوئی لفظ ہی نہیں ہے، شدید حساب لیا۔ تو معلوم ہو گیا جنہوں نے خوشخبری سنایا آپ کو، جنہوں نے انکار امر یعنی ولایت علی کیا، اللہ نے ان کا حساب شدید لے لیا۔ شدید لے گا نہیں، بازی ہے، حساب لے لیا۔ جب حساب لے لیا کس پر؟ علی کی ولایت کے انکار پر حساب شدید لیا۔ تو مجھے دلیل مل گئی، جنہوں نے اقرار ولایت کیا وہ بے حساب جائیں گے۔ اچھا، جس کے حساب سے جا رہے ہاتھ کھڑا کر، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان سے ہم نے شدید حساب لیا۔ تو پھر جو ولایت کا اقرار کر لے گا، دوسرا پہلو کیا ہو جائے؟ ان کے لیے شدید عدالت کے خلاف ہے، چونکہ حساب بغیر حساب کے آگے بھی کوئی لفظ نہیں ہے۔ انہوں نے بتائیں نا، بغیر حساب بغیر حساب قرآن میں ہے یا نہیں؟ جب قرآن میں ہے تو وہ کون جائیں گے؟ وہ جائیں گے جنہوں نے علی کی ولایت کا بلا فاصل اقرار کیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ان کے لیے ہم نے عذاب نکرا، نکرا مانے انوکھا، کیسا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے ان کے لیے حساب دیا، ان کو عذابًا نکرا،
انوکھا حساب، نامعلوم حساب، ناشناسا حساب۔ حساب جن پر عذاب دیا ان کو بھی خبر نہیں تھی، انکار میں ایسا عذاب بھی آتا ہے، سمجھ آئی؟ ان کو ہم نے عذاب دیا، انوکھا عذاب۔ جلدی کرتے تاکہ آپ کو سنتے ہیں۔ اب یہاں آیت مکمل ہو گئی، اگلی آیت، فذاقت وبال امرہا، وہ اپنے اس انکار میں، وہ جو امر کا انکار کیا، اس انکار کا وبال کا ذائقہ انہوں نے چکھ لیا۔ معلوم ہوتا ہے انکار ولایت علی میں موت کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے۔ نہیں خوش نہیں ہوئے؟ انہوں نے ذائقہ موت کا ہوتا ہے، وہ تو بنانا پڑتا ہے نہ، ذائقے تو کئی ہیں نا یار، اس کا ساری تشریح کرے، رات کا وقت ہے، ذائقہ بنانا پڑتا ہے موت کا۔ جب انکار پہ انوکھا عذاب کا ذائقہ ہے تو پھر اقرار پر کتنا میٹھا ہوگا۔ اقرار ولایت علی کر لو، میٹھا ہوگا ذائقہ۔ یہی علی سے پوچھا گیا، مولا موت اور نیند میں کیا فرق ہے؟ فرمایا نیند ناقص موت ہے اور موت کامل نیند ہے۔ علی کی ولایت میں مرنا نیند ہے، نیند صحیح، جس کی دلیل ہے جب مر جاتا ہے کتاب ان میں کیا کندھا ہلاتا ہے یا نہیں؟ میں آپ سے میں پوچھتا ہوں، مردے کا کندھا ہلایا جاتا ہے یا سونے والے کا؟ علی کی محبت کے کیف میں مرا نہیں، سو رہا ہے۔ فذاقت وبال امرہا، انہوں نے اپنے اس امر کے انکار کا انجام کا ذائقہ کیا کر لیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، حساب تو ہونا ہے، وہاں جا کے چک یہاں لیا۔ نہ شادی آپ سے توجہ فرمائیں، ذائقہ عذاب کہاں ہو؟ وہاں، وہ تو اللہ کہہ رہے یہیں چکھا دیا، رسولوں کے ہوتے چکھا دیا۔ یہ نہیں سمجھ آئی کہ انکار ولایت علی کتنی مشکل ہے۔ ابھی بحث کرتا ہوں، ذائقہ یہاں چکھ لیا، دے دیا اللہ نے عذاب۔ عذاب دینا اس کی عدالت تھی، جزا سزا میں۔ اچھا دیر نہ سمجھ لگتی، ہاتھ ہولا رکھا ہے تو شاید اگلے سال ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، زندگی رہی۔ اب جناب کیا ہوا کہ فذاقت وبال امرہا وکانا عاقبۃ امرہا خسرا، ان کے اس امر کا نتیجہ، عاقبت میں نتیجہ، خسرا وہ گھاٹے میں رہے۔ علی کی ولایت آج سے مان لو گھاٹا نہیں ہوگا، وہ گھاٹے میں رہے گا جو نہیں مانے گا۔ ٹھیک ہو؟ اگلی آیت، جلدی توجہ کر۔ اب جناب یہاں ہم جنہوں نے انکار کیا ان کو عذاب بھی دے دیا، حساب بھی شدید لے لیا، انہوں نے عاقبت اس کا ذائقہ بھی چکھ لیا۔ جب چکھ لیا، انکار کیا تو پھر مانو جب سے نبی آئے ہیں انہوں نے امر ہی کا تو اقرار کروایا، تو معلوم ہو گیا دین سے پہلے وہ امر کون سا ہے۔ ہزاروں دفعہ میں یہاں بیان کر چکا، اس لیے کیا تاکہ آپ حقیقت دین سمجھیں۔ وہ کون سا امر تھا جن کا انہوں نے انکار کیا؟ نبی جن کے اقرار کے لیے تشریف لائے، نبیوں سے پہلے وہ اقرار تھا، وہ کون سا اقرار تھا؟ فرمائیں سے اتنا بڑا مجمع تشریف فرمائیں، وہ عالم ذر، اور یہ بھی میں نے ہی بیان کیا۔ پاکستان میں ذر والے پاسے آتے ہی نہیں، مولویوں کو خبر ہی نہیں ہے، انہوں نے زے والی ذر کٹھی کر دیا، یہ زال والی
زر ہے صحیح ہے. یہ زر کے معنی ہے چیمٹی. اس میں آپ بھی سارے تھے, سارے ایک جتنی بیٹھی ہو جانا تسی موجود ہو, میں بھی تے موجود ہوں, صحیح موجود تھے. عالم زر میں اللہ فرما رہا ہے فَإِذَا رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. سبحان اللہ. کوئی الستو بربکم کدی سمجھ آئی نا. علی نے فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. عالم زر میں اللہ نے فرمایا تیرے رب نے عہد لیا. قرآن کہتا ہے بسم اللہ. میں گل کرنے لگا ذرا خیال کرا ایسے. عیسائی نے ابھی تھوڑی سی بات کی ہے, آپ گھبرا گئے تھے. اب عیسائی نے دوہرا دیا اس جملے کو. گھبرانا نہیں, گل سن لیا کر. اللہ نے کہا تیرے رب نے اقرار لیا. علی فرماتے ہیں اللہ بولتا نہیں, بولنے کا کام ہم سے لیا, اسی لیے تو خلیفۃ اللہ بنایا. علی فرماتے ہیں وہ عہد لینے والا خوش ہو جائے, خوش ہو جائے. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں میں نے جناب آدم علیہ السلام, ابھی کوئی اولاد آدم نہیں, صرف جناب آدم, میں نے پشت آدم پہ ہاتھ پھیرا. قیامت تک جتنی اولاد آدم نے آنا تھا زر کی شکل میں, چیمٹی کی شکل میں وادی روحہ میں آ کے کھڑی ہو گئی. خوش ہو جاؤ میرے. تو اب نتیجہ نکلا جو پشتو سے نکال کے سامنے کھڑا کر دے پھر قیامت برپا اللہ نہیں کرے گا, علی کرے گا. اچھے نہیں لگی اللہ کی سوا جو بھی ہے وہ محتاج ہے, علی ہے, کل ایماندار ہے. یہ اردو بھی دلیلیں بن رہا ہے. ملانگ نہیں, ٹھیک میں آدم سے ٹھیک ہو گیا جناب. اب جناب وہاں تین اقرار لیے گئے. اللہ کی ربوبیت کا, ساخت نہیں یہ پڑھنا, اللہ کی ربوبیت کا, محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت کا, اور جناب علی اور اولاد معصومین کی امامت کا. یہ اقرار آپ کر کے آئے ہیں سارے ود فیملی. نہیں بی بی نے بھی اقرار کیا. ہوں ڈرو گے, ہوں ٹھیک ہے, بس آ گیا گھر سے. پہلے پتہ ہی نہیں سی کہ یہ لفظ میں نے کہا نہیں ہے یا نہیں, یہ ابھی منہ سے نکل گئے, یہ چنگا ہو گیا. اب جناب سارے آپ وہاں زر کی شکل میں تھی. علی فرماتے ہیں چونکہ تین اقرار لینے تھے, ان اقرار کا عرفان ضروری اور ماننے کا اختیار ضروری. اختیار بھی ہو, عرفان بھی ہو. اب جناب علی فرماتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ جد اللہ کو اس جتنی زر میں نسل آدم کھڑی تھی, اس میں رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں, اولو العزم بھی ہیں, غوث و کتب و کلندر بھی ہیں, یہ جن کے روزے بناتے ہیں وہ بھی ہیں, سارے ہے نہیں یا نہیں. اجی میں کچھ نہیں کرنا. شارو پر جناب علی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے بلا تشبیہ ہاتھ کو دراز کیا, دراز کر کے جناب علی نے جب آخر تک علی علیہ السلام کا ہاتھ پہنچا, علی فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے استعداد رتبہ کے مطابق اس کا عرفان بھی رکھنے لگ گیا, با اختیار بھی ہو گیا. تین اقرار لیے گئے. اقرار لیا پہلا اقرار ربوبیت کا. 14 نے کہا کالو بلا. کالو بلا میں نے ہاں تو ہمارا رب, کل کرو میں جلدی. اگر 14 کہہ دیتے کالو بلا نام کہہ دیتے, نام بلا نہ کہتے, نام مانے
ہاں نہیں عربی لغت کی بات ہے، یہ چھیڑنا نہیں، استشراف کسے کہتے ہیں اسے کہنا نہیں۔ انہوں نے کالو بلا کہا۔ جناب علی فرماتے ہیں میں سرکار کے ساتھ میں نے، ہم 14 نے مل کے سب سے پہلے کالو بلا کہا۔ ہمارے کالو بلا کہنے پر نبیوں نے، رسولوں نے، اولو العزم نے، غوث و قطب و کلندر عابدین و زاہدین ہر مخلوق نے کالو بلا کہا۔ وہ رب مانا گیا۔ سرکار محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان ہوا، پھر انہوں نے خود اپنی نبوت کے لیے فرمایا کالو بلا، کتنی بڑی بات۔ پھر ان کی امامت کا اعلان ہوا، انہوں نے سب سے پہلے کالو بلا انہوں نے فرمایا، پھر دنیا نے کہا۔ اب دیکھیں دل کی باتیں ہمیں مجھے نہیں معلوم، اب سائیں کو نہیں معلوم، اب آپ بیٹھے ساتھ والے کی آپ کو دل کی بات معلوم نہیں، لیکن نبی وہ ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو دلوں کی بات جانتا، جو وہاں جو کچھ ہوا کل نسل آدم نے جو اقرار کیا وہی بتائیں گے یا نہیں؟ بتانا ان پر ضروری ہے تاکہ حقیقت عالم ذر کا اقرار کتنی نسبت میں ہوا، کتنی فیصد ہوا۔ اب رسول فرماتے ہیں اے جتنی بنی آدم تھے انہی بنی آدم میں سے، میں مختصر بھی کر سکتا، گھبرانا نہیں، کوئی ڈر نہیں، آگے ہے جان نہیں چھوڑنا نہیں، میں جلدی بھی کر لوں، لیکن یہ سمجھانا ضروری ہے۔ سرکار نے فرمایا اس دن عالم ذر میں آپ بھی تھے سارے، کل کے کل، صرف یہی تو نہیں، ہری پور سارا تھا، جو بندی نہیں صحیح شہدہ، باقی بھی تھے سارے، پورا پاکستان نہیں، کل عالمین۔ فرمایا اس دن جنہوں نے کچھ تھے جنہوں نے دل سے اقرار کیا، خدا گواہ ہے یہ دل سے اقرار کی دلیل ہے کہ آپ دروازے سے اندر آئے، نہیں آئے اندر آتے نہیں آئے، ترچھی نگاہوں سے دیکھتے، دل سے اقرار کیا۔ بعض وہ ہیں جنہوں نے صرف زبان سے اقرار کیا دل سے نہیں۔ ذاکر صاحب نہیں، اچھا میری بات ذاکر کو نہیں، اچھا میں کچھ ایسے لگایا میں آپ کیا کروں، ڈر رہتا ہے۔ آقا جی علیہ سے سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ اب جناب یہ ہوا کہ جنہوں نے دل سے اقرار کیا اللہ نے اس کا کو اقرار مانا، جنہوں نے صرف زبان سے کیا دل سے نہیں کیا انہیں انکار کہا۔ سمجھ آئی؟ فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، آج ادھر آئے جو بڑی دیر لمبا ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ اقرار اور انکار تمام اولاد آدم جس نے قیامت تک آنا تھا، تمام سے اللہ نے اقرار بھی لے لیا، اقرار بھی لے لیا۔ اب اللہ نے اسی اقرار کے مقابلے میں جنت بنائی، گل سمجھ آنی بھی، اقرار کے مقابلے میں جنت بنائی، انکار کے مقابلے میں جہنم بنایا۔ اب رسول پاک کی حدیث صحیح ہو گئی، اے علی اگر ساری دنیا تیری ولایت میں جمع ہو جاتی اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ خوش نہیں ہوئی؟ سونا ضروری ہے، جہنم پیدا ہی نہ چننا صحیح جہنم ہی نہ ہوتا صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ اس اقرار کے مقابلے میں ثواب بنا، انکار کے مقابلے میں عذاب بنا، عذابناہ عذابا نکرا، ان کا عذاب دے دیا، انکار کی بنا پہ عذاب بنا، انہوں نے دے دیا۔ ابھی بحث کرتا ہوں میں ابھی۔ اس کے بعد فرمایا
उसी दिन से इकरार के मुकाबले में रूहें बनी। मोमिनीन की रूहें और होती हैं, मुनाफिकीन की रूहें और होती हैं। उसी दिन से लफ्ज़ आसान कर दे, उसी दिन से अल्लाह ने हमारी तीनत बनाई। इकरार की तीनत और है, इनकार की तीनत और है। अली तेरी विलायत का इनकार ही वही करेगा जिसकी तीनत सही नहीं हो। समझ आ गई मेरा? अब जनाब फरमाया उस दिन जिन्होंने यहाँ आके इकरार किया, नबियों के याद दहानी कराने से वो फौरन मान जाएंगे, मान लेंगे। जिन्होंने वहां इकरार किया, लाख नबी याद दहानी कराए, अतत अन अम्र रब्बिहा, वो इनकार करेंगे अपने रब के अम्र का, क्योंकि आलम सर में इनकार करके आए। समझ आ गया? अल्लाह क्या कह रहा है? ओ उसने इनकार किया, आज इनकार करेगा। आलम सर का इनकार। अब अगली बात इतनी समझ आ गया? देखो जल्दी 2 आयतें और हैं। शुक्र है। अल्लाह करे ऐसा माहौल ऐसा बने ना, कहीं पढ़ते रहो। मुझे जान खुदा को आधा घंटा लेट कर दिया, कहते पढ़ते रहो। अच्छा जी पढ़ते रहे। अब जनाब आगे अल्लाह 8 और 9 10वीं आयत, सरकार 10वीं आयत में पढ़ता हूँ, सूरह तलाक। अल्लाह फरमा रहा है अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा। मैं पूछा तो फिर बड़ी मुश्किल हो गई। मैं पूछता अब अल्लाह फरमा रहा है अअद्दल्लाहु लहुम, उनके लिए अजाब तैयार कर रखा है। ये क्या बात हो रही है? उनके अनसियानी की। अब अल्लाह कह रहा है रसूल को, रसूल जो तेरे जमाने के इन अहद के मुनकिर हैं, उनके लिए अजाब तैयार कर रखा है। उन्हीं समझ लिया सियाने बने मिनट का समझ अजाब तैयार कर रखा है। कहूँ उन नबियों के होते हुए अजाब दिया, इनका अजाब तैयार कर दिया, मरते ही शुरू हो जाएंगे, मरते ही अजाब उनके लिए तैयार कर रखा। कहूँ तैयार करके दिया क्यों नहीं अजाब? हबीब तू जो इनमें मौजूद, व अंत फीहिम, रसूल तू इनमें हो और मैं अजाब दूं। हारिस बिन नौमान फाहरी पर जो कुछ हुआ ये बतौरे नमूना हुआ। ओ जनाब अली की विलायत का उसने इनकार किया, पत्थर ऊपर से आया नीचे से निकल गया। पता नहीं की कहने निकलो, ऐसे पत्थर आया वही खत्म हो गया। मालूम हो गया जिसने रसूल के सामने अली की विलायत का इनकार किया बर्दाश्त ही नहीं हुआ। हालांकि आयत भेज के भी बर्दाश्त नहीं हुआ। ये बतौर नमूना है। खबरदार अली की विलायत का इनकार अजाब फौरन नबी के होते हुए। हाँ नबी को इनके नमूना नमूने के तौर पर ताकि संभल जाए, इनकार ना करें। ठीक है। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीद, उनके लिए अज़ाब शदीद तैयार कर रखा। परेशान क्यों? उनके लिए परेशान आप जिन्होंने इनकार किया। ओ आलम ज़र में, शायद आलम ज़र में इनकार किया, उनके लिए अज़ाब शदीद तैयार कर रखा है। अगली गल मुश्किल आ रही है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे साथ हो जाए। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा। अब आप इकरार करके आए हैं, अब आपका जिक्र आ ही गया कुरान। अब अल्लाह आपसे कहता है, आपसे
फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाबिल लज़ीना आमनू। ओ अक्ल वालो उलिल अलबाब, माने आपको अल्लाह अक्ल वाला कह रहा है कि जर की शक्ल में भी तुमने अक्ल से काम लेके अली की विलायत मांगी। क्या कह रहा है? अक्लमंदो, वो तुमसे चिमटी की शक्ल में अली के हाथ की बरकत थी। तुमने अक्ल से काम लेकर अली की विलायत का इकरार कर लिया, तो अब नतीजा क्या निकला? वही पे अक्ल है जो इनकार विलायत अली का। फत्तक एक तो आनु गलती होती। फत्तकुल्लाह, फत्तकुल्लाह माने अल्लाह से डरते रहो। नहीं, जिस विलायत का तुम इकरार करके आए हो उस पर साबित कदम रहो, कायम रहो, वो फिसलना जाना शैतान की वजह से, पैसों से ना ऐसे हो जाना, खौफ से ऐसे ना हो जाना, लालच में ना आना। अल्लाह क्या कह रहा है? फत्तकुल्लाह, खबरदार। फत्तकुल्लाह में हिफाजत का तसव्वुर वाजिब है। जहाँ अल्लाह कहे फत्तकुल्लाह, इस विलायत पर कायम रहो। सब गलत सी लगती भी है, नहीं कोई और तर्जुमा है तो मुझे करके दिखाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ आपको? सीधा सीधा तर्जुमा हो रहा है। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, अक्ल वालो, आपको अक्ल वाला का शुक्र है। खुदा गवाह है अली की वजह से अक्ल मिली है। ये सही ने हमें अक्ल दी है। हमारे चिमटी में अक्ल कहाँ है जनाब? उतरी होनी थी। इन्होंने इतने 3 इकरार कर दिए। आमनू, जो वहाँ ईमान ले आए, वहाँ आपने अमल किया था? अच्छा शुक्र, तो याद है सही, शादी तो याद है सही। नहीं, वहाँ सिर्फ था आमनू। अल्लाह कह रहा है फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाबिल लज़ीना आमनू। अमल सालिहात नहीं, वही आपका जिक्र कुरान में अल्लाह आपको खुशखबरी दे रहा है। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाबिल लज़ीना आमनू। अगली गल सुन, कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन। सही तर्जुमे बता जाल के देख तो मौजूद सी। कद माने यकीना, अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन, अल्लाह ने नाजिल कर दिया है तुम्हारी तरफ। ज़िक्रन माने याद दहानी कराने वाला। कल नहीं समझे, नहीं लिखा तर्जुमा, ज़िक्र का तर्जुमा ज़िक्र लिख दिया। मौजूद समझ नहीं आई, आधी समझ लो आती पढ़िया ना होगा। क्या करे, नहीं लिखा शादी। तुम्हारी तरफ अल्लाह ने भेज दिया है ज़िक्रन, याद दहानी कराने वाला। ये सूरह तलाक मदनी है, मदनी। याद दहानी रसूल का ऐलान मक्के में हो गया था। जब मदीने में आए, यहाँ कहा हमने याद दहानी करा दी है, रसूल आ गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह शुरू है। अब याद दहानी किसकी कराए? ना मैं आपसे पूछूं, रसूल तो आएगा याद दहानी कराने, अपने ऐलान में तो याद दहानी करा दी, तो मालूम हो गया कलमा चल रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले समझ लो, समझ लो। अब याद दहानी किसकी कराए? नहीं समझ आई। और भूले हुए सबक को याद दहानी रसूल ने करानी है, किसकी कराएगा? अली अलैहिस्सलाम की विलायत और मासूमीन की इमामत का। तो फिर तीसरा कलमा, याद दहानी कराने से ईमान वालों, तुमने तो बस याद दहानी हुई नहीं, तुमने शुरू कर देनी है। करनी है या नहीं? चलो आज तो होगी ये याद दहानी। क्या कहने मैंने देखी कैसे सुनाया आपको। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन,
اللہ نے تمہاری طرف یاد دہانی کرانے والا ذکرن آیت مکمل ہوئی رسولن بدل الکل ذکر سے واقع ہو رہا ہے. ذکر نہیں سمجھے تو وہ رسول ہے, رسول ہی ذکر ہے, ذکر ہی رسول ہے, تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو. وہ یاد دہانی کرانے والا کون ہے؟ رسول. کیا کہنے یاد دہانی ہوگی یا نہیں؟ کون کرائے گا؟ کس کی؟ وہ تیسرے عہد کی. دوسرے عہد میں تو خود رسول ہے, وہ تو مکے سے ہی ان کی یاد دہانی کلمہ شروع ہو گیا. تو پھر مدینے میں علی ین ولی اللہ شروع ہو گیا یا نہیں؟ تسی دل لے جی آنکھوں پہ ہو گیا یار. میں جو کہوں در مانو کلمے 3 ہیں 2 نہیں. یاد دہانی رسول لے کر آئی, پھر آپ پڑھیں گے یا نہیں؟ پڑھیں گے شاہ جی صحیح سردار صاحب پڑھیں گے. جب پڑھیں گے تو پھر کلمے کتنے ہو گئے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اولادہ المعصومین ہو جاتے کلمے ہو گئے یا نہیں؟ اب اس کلمے کی یاد دہانی کے لیے لفظ قد انزل اللہ علیکم ذکران رسولان بدل واقع, وہ رسول ہے. یتلو علیکم, رسول ہی یاد دہانی کے لیے تلاوت کرے گا. کیا آیات مبینات, بیان دینے والی آیات کو. وہ بیان دینے والے ہی 12 ہیں. کیا کہنے یا خوش ہو اس یہ ترجمے ایسے نہیں جے ہوئے نہیں جے ہوئے جو میں کر رہا ہوں تمہارے نہیں ہوئے ترجمے, جا کے دیکھ لینا. خوش ہو اللہ تعالیٰ نے کرم کی تھے, کچھ ترجمے سیدھے ہو گئے. سمجھ نہیں کہ کیا پہ ہو گئے. آیات مبینات, بیان دینے والی آیات کون ہیں؟ 12 معصومین کی کلمے کی کیا کی یاد دہانی کرا کے, آیات مبینات یاد دہانی کرا کے علی ولی اللہ والا کلمہ اللہ نے شروع کروا دیا. کیوں کروا دیا؟ یہ کیوں یاد دہانی کروائی؟ لِيَخْرُجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. نہیں سمجھ آئے کہ اللہ انہیں اس یاد دہانی سے نکالے گمراہی سے نور تک. نور کون ہے؟ امام. ان گل سمجھ آئی؟ یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے آمنو وعملوا الصالحات, صحیح پڑھ رہے تھے. چونکہ اب آ گئی یاد دہانی کس کی؟ علی ولی اللہ. علی ولی اللہ کی یاد دہانی ہے. معلوم ہوتا ہے محمد رسول اللہ پڑھ کے بھی ابھی گمراہی کا امکان ہے, لیکن جب علی ولی اللہ پڑھ لیں گے گمراہی ختم. تو پھر مجھے کہنے دیں علی کی ولایت ماننے والا گناہگار تو ہو سکتا ہے مگر گمراہ نہیں ہو سکتا. مشکل ہو گئی ہے. شادی کو بندوں خوش ہے سویرے بنائے کتنی بڑی بات سامنے آ گئی. کتنی بڑی بات 1400 سال سے کس نے ترجمہ کیا؟ یہ چھوٹی بات ہے. آپ سمجھ چلو جی تمہاری محنت ہی نہیں لگی. راتیں ہم نے ساری رات بیٹھ کے مولا سے دعائیں مانگی, خدا گواہ ہے سجدے کیے ہیں. سچ بات مہربانی کرو نہیں سمجھ آتی. یہ گمراہی کون سی ہے؟ کیا علی کی ولایت جب تک آئے گی نہیں گمراہی جائے گی. لِيَخْرُجَ الَّذِينَ آمَنُوا
وعمل الصالحات من الظلمات الى النور. نور کون ہے؟ امام. گمراہی علی کی ولایت شروع ہو گئی، گمراہی ختم. میرے بھائی سمجھ آتی بھی ہے میرے پتر. اب جناب اللہ نے، رسول نے اللہ کے ذریعے یاد دہانی کرا کے اب آپ نے کلمہ ولایت علی لیا پڑھ. بسم اللہ. یاد دہانی ہو گئی. الحمدللہ. پڑھنا ہے یا نہیں؟ ان کا الفاظ نہ سننا، جنہیں نہیں سمجھ آتی وہ بھی سن. اچھا ماشاء اللہ سارے سن. شکر ہے شکر ہے. اب جناب اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ. اے واو استیناف کا ہے. اب جو اب وا استیناف کا صحیح، استیناف میں ابتدا کا. اللہ نے کہا اب یہ یاد دہانی تین کلمی کی ہو گئی. واو کون سا؟ انہوں نے کہا اور نہیں اب. اب واہ 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 واہ. کتنا فرق ہے وہ بچڑے، کتنا فرق ہے. انہوں نے تو بابا چپ کافی. واہ مانے اب. اللہ کہتا ہے اب میں یومن باللہ ہے، رسول کی یاد دہانی کے بعد اب جو پورا اللہ پر ایمان لے آئے گا تو پھر کلمہ کتنے پڑھے جائیں گے؟ لا الہ الا اللہ یومن باللہ. گل سمجھ آئی؟ یومن باللہ ہی کلمے تین ہیں. یومن باللہ اللہ پر ایمان لے آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ. وَمَن یومن باللہ کلمے میں علی کا نام آئے گا. بسم اللہ بسم اللہ. کیوں چپ کیوں؟ اگر مشکل میں فرق ہے. ساری رات میں جانا ہی نہیں بیٹھا ہی سمجھا کے ہی جانا. تو آپ کو ہی تو سمجھانا ہے میرا بھائی. زور لا رہا گلرے آدمی کتنی زور لا رہا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. ایک آیت بھی سمجھ آ گئی، میری تو نجات ہو گئی تھی. علی کی ولایت میں نے قرآن سے سمجھا. اب میں واو استیناف کا. اب جس نے یومن باللہ ہے، شرط لگائی یومن باللہ ہے، جس نے پورا اللہ پر ایمان لے آیا. وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جس نے عمل بھی صالح کیے. ان کل سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ جن نہیں آئی ہوں زرخور نہ سن. عمل میں بھی صالح عمل کرے. وہ صالح عمل کیا ہے؟ اب میں کلمے میں کتنے کلمے تھے؟ اب میں آپ سے کہتا ہوں پہلے دو کلموں کو اللہ نے عمل صالح کہا یا نہیں؟ ابھی میں نے آیت پڑھی. پہلے جو کلمے کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دونوں کلمے عمل صالح اس لیے ہیں کہ نماز میں دونوں کلمے تھے. اللہ نے انہیں عامل الصالحات کہا. پہلا مجھے بچہ پہلا سمجھ آئیے. صحیح سرکار کو کرسی پہ بیٹھے، سرکار سمجھ آندی بھی ہے نا، خدا کے لیے سمجھے جو زور لگا رہا ہوں میں. اب میں یومن باللہ تین کلمے آپ نے پڑھ لیے. وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جنہوں نے عمل صالح کیے. عمل صالح کیا تھے؟ ان کے نمازوں میں اللہ اور رسول کی گواہی. یہ صالح عمل علی کی ولایت کی یاد دہانی سے پہلے رسول کا بھی نام نماز میں تھا، گواہی تھی، اللہ کی بھی گواہی تھی. اب آ گئی تیسری گواہی. اب اللہ کہتا اب یعمل صالحاً، اب وہ علی کی گواہی دے. پہلی تو دیتا آیا ہے. کل سمجھ آئی؟ یعمل صالحاً، اور وہ عمل صالح کرے. عمل صالح کس کی گواہی دے جائے گی؟ تجھے ایسا دل نہ ہی کہو تو نہیں مرضی. اور میں کوئی ضروری کہلوں وہ خدا واسطے سمجھو نا.
यामल सालिहन पहले था ना, ज़िक्र रसूल यतलू अलैकुम आयातिल्लाह मुबय्यनातिल यखरुजल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। आप निकाले उनको जो ईमान भी लाए हैं और अमल साले भी करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह भी नमाज में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नमाज में है, अमल साले हैं। अब उन्हें निकाल के जब ले आया ना अली अलैहिस्सलाम की विलायत का, अब जब ये एक कलमा शुरू हुआ, अब अल्लाह कहता है मैं यौमन बिल्लाह है, जो ये अल्लाह का कलमा पूरे 3 कलमे पढ़ेगा वह यामल सालिहन और तीनों की गवाही देगा। बड़ा जोर लगाया जब करेगा तो अब कहता है अल्लाह, जब अमल साले यानी जनाब अली की विलायत की और औलाद मासूमीन की विलायत की, यार कुरान की दलील से मैं बयान कर गवाही देगा। अब अल्लाह कहता है बिला फस्ल यदखिलहु जन्नातन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा। अल्लाह उसे दाखिल कर देगा, जब तक अली की विलायत नहीं आई दाखिला ममनू नहीं होना था। अब युद्ध खेल होगा, सही युद्ध खेल होगा। अब कहा युद्ध खेल हो जन्नातन तजरी, उन्हें अल्लाह दाखिल कर देगा जन्नात, यानी जैसा जैसा वो मानने का मेयार होगा उसी मेयार से हम जन्नतें बना रहे हैं। हर जन्नत में उन्हें भेजेगा। कब तक रहेंगे? खालिदीना फीहा, उसमें रहेंगे आबादा, आबादा हमेशा हमेशा। कोई हमेशा रहना खुदा के। अगर कोई एतराज है करे, मैं जवाब देने के बैठा हूँ। खालिदीना फीहा अबदा, हमेशा हमेशा के लिए। उनके लिए क्या होगा? मैं उन्हें दाखिल करना। अब कोई दरमियान में गुंजाइश है? अल्लाह ने कहा अबदा, खत्म हो गया। यानी जब तक विलायत अली नहीं आएगी न जन्नत में दाखिला होगा न अबदा होगा। मौजा करो, जो दिल कर दे ठीक है, मौजा करो ठीक है, लेकिन समझ लो खुदा के लिए विलायत अली आएगी तो दाखिला होगा जन्नत में, वरना अमल सालिहात में अज्र मिलेगा, दाखिला जन्नत नहीं होगी। तो मैंने कहा मेरा फतवा है, उसमें अज्र मिलेगा, अज्र ज़ाय नहीं किया जाएगा, लेकिन दाखिला जन्नत का अली की विलायत के बाद होगा। युदखिलहु जन्नातन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार कद अहसन अल्लाहु लहू रिज़्क़ा। अल्लाह ने उसी मानने वाले के लिए जिसने तीनों कलमे पढ़े एहसन रिज़्क़ को उसके लिए करार दिया। एहसन रिज़्क़ ही विलायत अली इब्न अबी तालिब करीम ही क्या कहने। हस्बे दस्तूर तो पहले तो यही था कि हम सरकार की शहादत ही आखिर में पढ़ते हैं। ठीक हुई है। अब जाकिर साहब पढ़ गए हैं तो मुझे नहीं मालूम, आप पढ़े के बाद शहादत हुई यही मैंने कहा पता नहीं वो साहब आए हूँ पढ़ गए हूँ। और फिर आज है दीन अस्त हुसैन, मैं कुर्बान ना हो गया। हुसैन दीनदार नहीं दीन है। माशाल्लाह सैयदा कबूल फरमाए। थोड़ा 2 मिनट के लिए मेरे साथ ऐसे रोए जैसे रोने का हक है। आखिर ये इत्माम होता है और ये सारी बीबी पाक जो आती है ये हमारे फजाइल सुनने नहीं आती, ये देखने आती है मेरे गरीब हुसैन को रोता कौन। अजरुकुम अल्लाह। कल या परसों भी मैंने अर्ज किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10वीं वाले दिन 3 दिन का भूखा और प्यासा
आ गई 10वीं की रात, यही से मसाज शुरू कर। 10वीं की रात को मेरे इमाम ने ख़याम की तरतीब बदल दी थी। मैं रुकू सल्ला जनाब नाफे इब्न हिलाल का बिल्कुल अपने दरवाजे सैयदा पाक के दरवाजे इधर थे, उसके सबसे आग पहला खैमा ही सरकार नाफे इब्न हिलाल का जनाब ने उस रात किया। तमाम बीबियों के ख़याम के चारों तरफ असहाब के खैमे लगाए। आधी रात को जब मेरा इमाम उठा अजरकुम अल्लाह सैयद आप कबूल फरमाए, अब उठ के ना सरकार का बगैर किसी के बताए नाफे बिन हिलाल कहते मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। जो ही इमाम निकले ना नजरा जमीनन व शिमाला, मेरे इमाम ने दाएं बाएं देखा ना, देख के मुझे कहे बगैर खुद ही मैदान की तरफ जहां दूसरी दुश्मन की फौजें हैं इमाम ने जाना शुरू कर दिया। ये कहता है मैंने इमाम ने मुझे फरमाया नहीं, मैंने खुद दिल में कहा अगर मेरे इमाम को कुछ हो गया कहूँ मैं जनाब ज़ैनब को क्या जवाब। खुदा जाने बीवियों का तसव्वुर उस सहाबा के लिए कितना बड़ा अजीम, मैं क्या जवाब दूंगा। नाफे कहते हैं कि मैं खुद ही इमाम के पीछे चल पड़ा। जो ही इमाम ने महसूस फरमाया कि मैं आ रहा हूँ, वो महसूस नहीं जानते हैं। इमाम रुक गए, रुक के फरमाया ऐना तुरीदो या नाफे, नाफे कहाँ जा रहे हो। खुदा का चीख निकल गई, ज़हरा का बेटा अकेला मैं नहीं जाने दूंगा, आगे दुश्मन है। ये कह के इमाम ने इस नाफे का हाथ पकड़ लिया है, पकड़ के साथ चलते चलते कहूँ जुमला एक ऐसी जगह पे आके इमाम रुके ना, आह निकल गई मेरे इमाम, चीख निकली, रो के कहा अतारिफ हाज़िल मकान, नाफे ये जगह जानता है। मैंने कहा मौला मैं नहीं जानता। रो के फरमाया कल यहाँ मेरा अली अकबर घोड़े पैसा दे लिया करे, खुदा के लिए रो लिया करे, अली अकबर घोड़े से गिरेगा, मुंह पीट लिया जनाब नाफे। मौला अली अकबर फरमाया तौहीद इसी तरह चाहती, दीन बचाना है उसका। आगे चले, फिर एक और जगह आई, फरमाया यहाँ मेरा कासिम घोड़े से गिरे, रोते जाते हैं इमाम, यहाँ मेरा कासिम घोड़े से गिरेगा, ऐसे यहाँ अली अकबर गिरे कासिम। आगे चले, यहाँ मेरे अब्बास का पहला बाजू गिरेगा। आगे चले, जो सवार हो गए से तस्वर देते हैं, यहाँ अब्बास का दूसरा बाजू गिरेगा। अब मैं जुमला कहूँ, रिवायत है, चलते चलते इमाम एक नशेबी जगह में बैठे। नशेबी समझते हैं जो जरा नीची है। बैठ के मेरे इमाम ने फरमाया अतारिफ हाज़िल मकान, नाफे ये जगह जानते हो? मौला नहीं। फरमाया हाज़िही मक़तली व मज़बही, नाफे यही मेरी कत्ल का है। सैयदा से कबूल फरमाया यही मेरे ज़बा होने की जगह है। ये कह के इमाम ने फरमाया नाफे पूछ मुझसे आधी रात को मैं क्यों आया तुझे लेकर। वाला फरमाया अभी नमाज तहज्जुद से के बाद मेरी जरा सी मामूली सी आंख लगी जो रोना चाहते, ख्वाब में माँ ज़हरा आई। अल्लाह करे मेरा मसाइल का बाब मसाइब है। माँ ने आके मुझे कहा हुसैन तेरी कत्लगाह को मैंने बालू से साफ कर। सैयदा से कबूल फरमाए, मैं फुर्सत दे लिया करे। अल्लाह अकबर, क्या करे गरीब हुसैन, माँ जन्नतुल बकी से आई है। फरमाया मैंने बालू से तेरी कत्लगाह को साफ कर दिया है ताकि कोई जंग रेजा तुझे तकलीफ ना पहुंचाए। अब कहो ना सारे मिलके बीबी पाक हुसैन पर तू संग्रेजे नहीं बर्दाश्त करती। अल्लाह जाने तीर लगते कैसे देखे हो, नेज़े लगते कैसे देखे हो। अल्लाह अकबर। इमाम उठ के वापस आए, वापस आके नाफे कहते मैं अपने खैमे तक रुक गया। इमाम जो ही आगे गए, पाक बीबी जनाब ज़ैनब दरवाजे पे इंतजार पे, खैमे के दरवाजे पे। जो ही इमाम हुसैन गए, कहा हुसैन कहाँ गए थे? फिर मैं अपनी जगह देखने गया। हुसैन कल क्या होगा, ये जुमला बात बीबी ने, हुसैन कल क्या होगा? फरमाया कल बहन जंग होगी। फरमाया आपके भी मददगार हैं।
جب کہا نا مددگار ہے، صحیح نے فرمایا مددگار ہے، یہ بڑی مصدقات جملہ میں کہنے لگا، جب کہا نا مددگار ہے، جناب زینب نے کہا حسین آپ کو ان پر اعتماد ہے؟ خدا گواہی اللہ سے نافع سے سنا نا کہ زہرا کی بیٹی ہمارے لیے یہ کہہ رہی ہے اعتماد ہے۔ اب نافع نے کہا او حبیب ابن مظاہر، او زہیر ابن قیس، او جام، او عبداللہ ابن سعید، اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے، سارے تلواریں لے کے دوڑتے ہوئے آئے۔ کیا بات ہوئی؟ کہا زہرا کی بیٹی کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، زہرا کی بیٹی کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے۔ جب یہ کہا انہوں نے تلواریں نکالی اور اپنے گلوں پہ رکھ کے، بی بی پاک اجازت دو تو اپنے سر خود قلم کر دو۔ جب یہ جملے بلند ہوئے آواز پر جا رہی تھی، لفظیں نہیں، اس وقت امام سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بہن آپ نے جو کہا اعتماد ہے، تلواریں انہوں نے گلے پہ رکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں حکم دو تو ہم اپنے سر قلم کر دیں۔ اس وقت بی بی نے کہا حسین انہیں جا کے میرا سلام کہہ۔ سیدہ تو قبول اجرکم اللہ، یہ ہیں جو لائق سلام اہل بیت، انہیں جا کے میرا سلام کہہ دو اور کہہ دو کل یہ وعدہ بھولنا نہیں۔ اجرکم اللہ۔ آ گیا میرا امام، او کیفل منزل پر جب پہنچانا ندا آئی ایمان والو وعدہ پورا کرو۔ امام نے تلوار ریام میں ڈال کے فرمایا انا للہ، اللہ اکبر، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ذوالجنا جلدی کر مجھے خیام کے قریب لے چل۔ امام نے جب حکم دیا نا ذوالجنا نے چلنا شروع کیا، ایک روایت میں دوڑنا شروع کیا، جلدی پہنچاؤ کا حکم ہے۔ ادھر ذوالجنا چلانا، ادھر خیمے میں جناب زینب نے کہا فضا ذرا دیکھ حسین زین پر ہے، حسین زین پر ہے۔ فضا کہتے ہیں میں نے آ کے دیکھا، کہا شہزادی حسین زین پر ہے۔ فضا فرماتے میری نظر زین پر تھی، ایک وقت ایسا آیا زین خالی، بہت بڑا مصائب ہے۔ فضا نے بال کھول کے کہا شہزادی حسین زین پر نہیں۔ پاک بی بی نے کہا زمین بتا حسین آیا ہے یا نہیں؟ زمین نے کہا بھی نہیں آیا، نہ حسین زین پر نہ زمین پر۔ اب دنیا بتائے حسین کہا لمبے لمبے تیر، اجرکم اللہ، لمبے لمبے نیزے۔ آکے امام نے سر سجدے میں رکھا، شمر سوار ہوا، پہلی ضرب چلی، انبیاء نے تیرے چھوڑنے شروع کی۔ 8ویں ضرب پر جناب ابراہیم و اسماعیل نے کہا حسن تو جا، یہ صبر ہمارے دیکھنے سے باہر ہو گئے۔ 9ویں ضرب پر حسن نے کہا بابا علی، 10ویں ضرب پر علی نے کہا رسول، 11ویں ضرب پر رسول نے کہا زہرا، کہو 12ویں ضرب پر زہرا نے کہا زینب۔ اجرکم اللہ، سیدہ سے قبول فرمائے، یہ صبر ہم سے نہیں دیکھا جاتا۔ جب امام نے کروٹ لی، پاک بی بی نے کہا حسین میں 70 قدم پہ کھڑی ہوں، تیری میں نے ساری ضربیں گنی ہے، آخری ضرب ہے، آپ سر سجدے میں رکھیں، میں تو گواہ ہوں۔ امام نے سر سجدے میں رکھا، 13ویں ضرب چلی، سر جدا ہوا، ندائی قد قتل الحسین قد ذبح الحسین، سیاہ اندھیری چلنے لگی، سورج کو گہن لگ گیا۔ اللہ اللہ پروردگار سے میرا جو آیات سے اتمام ہوا ہے، اپنی بارگاہ میں منظور فرما۔ جو تمنائیں ہیں فیض المرام